ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص بہت سے ایسے شرعی مسائل، سوال جواب کی صورت میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ ہمارے آج کے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے کچھ سوالات کی طرف۔ میرا نام عمران اسماعیل عطاری، میں ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور پنجاب سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ فون پر ہیلو کہنا کیسا ہے؟ فون پر ہیلو کہنا، اچھا چلیں انہوں نے تو اتنا ہی کہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو اور کہتے ہیں کہ ہیلو کا مطلب جہنمی ہے، تو فون پہ گویا کہ ہیلو کہا تو سامنے والے کو جہنمی کہا، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فون پر یا ویسے ملاقات کے اندر جب ہم کسی سے ملیں تو سب سے پہلے ہمارا جو گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، وہ سلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو سلام کرنے کے بعد پھر آپ اسے ہیلو، ہائے، جو مختلف عرف کے اعتبار سے الفاظ معروف ہیں، زبانوں کے اعتبار سے معروف ہیں، تو ان کے کہنے میں حرج نہیں ہے، جو کہ جائز الفاظ ہی ہیں، مسلمان عموماً استعمال کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے یہ لفظ ہیلو بھی ہے، انگلش کا ورڈ ہے، تو یہ مخاطب کرنے کے لیے ہے۔ اس کو ہیل سے سمجھ کر اور جو ہے نا اس سے جو تعبیر اور تشریح لوگ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کے معنی جہنمی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ اس کے یہ معنی ہے اور نہ ہی کسی کی یہ مراد ہوتی ہے، بلکہ ایک مخاطب کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔ بس اوقات ہمارے یہاں اردو کے اندر کسی کو جو ہے وہ یوں کہہ دیتے ہیں او بھائی، سنو، اوئے، تو اسی طرح کا جو ہے وہ ایک تخاطب کرنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے لفظ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بعد کا سامنے والی کی آواز ہی نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہے، تو کوئی ایک عام زبانوں پہ ہیلو ہو جی، تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ بھی نہیں۔ یعنی ہم ڈائریکٹ جب بات کرتے ہیں تو ہماری عادت سلام ہی ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو سلام ہی نہیں، السلام علیکم، اب نہیں بھی اگر اس نے سنا تو ظاہر ہے وہ جواب آپ کو نہیں دے گا، دوبارہ پھر سلام لے لیں۔ تو سلام لے لیں تاکہ وہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے، اور کلام کی ابتدا وہ سلام کے ساتھ ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، مبارک آپ کی سنت ہے، اور اس کی ترک کی عادت تو بالکل نہیں بنائی جائے۔ ترک بالکل ہی آدمی ہر کلام ہی بغیر سلام کے ہو، کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ خلاف سنت ہے۔ مسلمان جب بھی، خاص طور پہ جب ملاقات آپ کر رہے ہیں یا اسی لیے آپ نے فون کیا ہے، اس کے حال احوال جاننے کے لیے کیا ہے، تو اس اعتبار سے جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مسلمان کا پہلا کلام حدیث میں یہ آیا کہ وہ سلام ہونا چاہیے، پہلے سلام ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی بھی کلام ہونا چاہیے، یعنی گفتگو ہونی چاہیے۔ سلام قبل الکلام۔ جی، بعض لوگ جو ہے وہ آتی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور بھائی سناؤ کیسے ہو، تو پہلے سلام پھر اس کے بعد کلام ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی مختلف جملے کہہ دیے جاتے ہیں، صبح بخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ، تو ان جملوں سے بھی پہلے سلام آپ کر لیں،
ٹھیک اس کے بعد یہ جملے کہنے میں بھی حرج نہیں۔ جی مزید مفتی صاحب قبلہ سے یہ سوال ہے کہ کوئی بالغ شخص حج ادا کر لیا جبکہ اس پر حج فرض نہیں تھا، پھر بعد میں اگر اس پر حج فرض ہوا تو کیا دوبارہ کرنا لازم ہوگا؟ جی بالغ شخص نے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں تھا، کسی نے اسے بھیج دیا اور اس نے جا کر وہاں پر حج فرض ادا کر لیا، یا مطلق حج کی نیت سے اس نے حج کر لیا، تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ اب دوبارہ زندگی میں اگر وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس پر دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ حج فرض زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کی ادائیگی اس نے کر لی تو اب دوبارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں حج بدل کرنے گیا ہے، جو شرعی طور پہ حج بدل قرار پاتا ہے کہ آپ کسی کا بدل کے طور پہ ادا کر رہے ہیں، تو اس سے اس بندے کا اپنا حج ادا نہیں ہوگا۔ لیکن بسا اوقات نفلی حج بدل کے طور پر لوگ جو ہے بھیج دیتے ہیں، حقیقی معنوں میں حج بدل نہیں ہو رہا ہوتا، یا ویسے ہی کسی کو جو ہے وہ بھیج دیا کہ بھئی جو ہے وہ آپ چلے جائیں۔ بسا اوقات کمپنیز بھیج دیتی ہیں۔ اپنے والدین بھی ہوتے ہیں، مطلب والد کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ بچہ جیسے بالغ ہو، جی، اب بھلے پیسہ ہے نہیں ہے جو بھی ہے تو اس کی ملکیت میں ہے یا نہیں، والد جو ہے وہ حج اپنے کرا پیسوں دیتے سے جو ہے وہ بیٹیوں کو بھی کرا دیتے ہیں تقریباً۔ اسی طریقے سے بیوی پر نہیں ہے، شوہر نے اسے جو ہے وہ کروا لیا، تو بہرحال جب بالغ ہونے کے بعد اس نے حج فرض ادا کر لیا، یعنی اس پر مالی اعتبار سے حج نہیں تھا، تو اب اس نے جا کے مطلق حج کی نیت سے حج کیا یا حج فرض کی نیت سے حج کیا، دونوں صورتوں میں اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کو دوبارہ صاحب استطاعت ہونے پر حج کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا شخص جا رہا ہے تو وہ پھر حج فرض کی ہی نیت کرے؟ حج فرض کی نیت جو ہے وہ کرے، ایسا نہیں کہ حج فرض کی نیت نہیں کر سکتا، حج فرض کی نیت کرے۔ اگر کسی نے حج فرض کی نیت نہیں بھی کی، مطلق ہے بس میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، نفل کی بھی نیت نہیں کی، ایک یہ کہ خاص طور پہ وہ یہ نیت کرے کہ میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں، صحیح، تو اب نفلی ہی ہوگا، اب حج فرض خالص نہیں ہوگا۔ نفل کی نیت ہاں، اگر خالص نفل کی نیت کی، اور مطلق نیت کی کہ بس حج ادا کرنے جا رہا ہوں، بھئی اللہ پاک نے توفیق دی، اسباب پیدا ہو گئے، میں حج ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو حج ادا کرنے کی مطلق نیت ہے، نہ نفلی اس میں بات کی نہ فرض کی بات کی، تو اس سے بھی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، اور فرض کی خاص طور پہ نیت کر لے تو بھی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ تو نفلی حج ہے اور میں نفلی حج ہی ادا کرنے جا رہا ہوں، تو پھر اس کا حج فرض ادا نہیں ہوگا، جبکہ اس کی نیت حج نفل کی تھی۔ تو جس کو موقع مل رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، ایک طرح کا یہ موقع ہی ہے، تو اسے اپنے فرض ہی ادا کرنا حج فرض کی نیت ہی جو ہے وہ اسے نارمل حج کی چاہیے، اور نیت اس کا کر دے۔ حج فرض اس سے ادا بھی۔ ویسے عام طور پہ نفل کی نیت کرتا بھی کوئی نہیں، اس میں جو بھی جاتے ہیں ہاں، لوگ عموماً بس حج کی نیت ہوتی ہے ان کی، اگر فرض کی نہ بھی ہو تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ بس ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اسباب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ حج کی نیت سے ہی جاتے ہیں، تو اس سے حج فرض ان کا ادا ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا پیسہ خرچ نہیں ہوا تو والد کا ہوا ہے یا کمپنی کا ہوا ہے یا فلاں ادارے کا ہوا ہے، تو جس کا بھی پیسہ خرچ ہوا ہے آپ کو اگر یہ شرف مل رہا ہے تو آپ اپنے فریضے کو ادا کریں۔ کچھ لوگ یہ رجحان رکھتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ لگا کر ہی جب ہمارے پاس استطاعت ہوگی تو پھر ہم جائیں گے تو وہ فرض ادا کریں گے، تو وہ ٹھیک ہے، بعد میں اللہ پاک نے آپ کو اتنی توفیق دی تو آپ خود بھی جائیے، لوگوں کو بھی بھیجیے، جن کو بھی آپ کا بھی یہ سبب بنا ہے تو کل کو آپ کسی کے لیے اسباب بنائیں۔ لیکن فرض کا اگر موقع مل رہا ہے تو اس کو نفل میں بہرحال تبدیل نہیں کرنا چاہیے، حج فرض کی ہی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور حج زندگی میں ایک بار ہی ہے، ایک بار جب ہو گیا تو اب اس پہ تکرار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر دوبارہ حج فرض ہوتا رہے۔ حج ایک بار فرض ہے، ادا کر لیا، چاہے کسی طرح بھی وہ وہاں پہنچا اور اس نے فرض حج ادا کر لیا تو ظاہر ہے اس کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس کا فرض حج ہی وہ ادا ہوگا۔ مزید میرا نام حامد رضا ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جب سجدے میں دونوں ہاتھ اٹھ جائیں تو یا ایک اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ جی، دونوں ہاتھ اٹھ جائیں، یہ کیونکہ عام طور پہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا یہ روایت میں چونکہ لوگوں نے سنا ہوتا ہے، تو ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ اٹھے تو کیا؟ نماز میں بھی یا عام سجدے کے اندر بھی خاص طور پر عارضی طور پر آپ کا جو ہے وہ ہاتھ اڑ جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ خارش کر لی، تو اس سے سجدہ
میں حرج نہیں آئے گا, آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا. ہاں, عمل کثیر کوئی نماز میں کرنا جو کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو نمازی ہی تصور نہ کرے, نمازی ہی نہ سمجھے, تو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. وہ کیفیت چاہے سجدے میں ہو, چاہے سجدے کے علاوہ کسی اور رکن میں ہو, قیام میں ہو, رکوع میں ہو, قعدے میں ہو, تو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر اس حوالے سے ذہن میں ہے کہ بھئی 7 ہڈیوں پر سجدہ ہے, تو اب میرا جو ہے وہ ایک ہاتھ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے تو 6 ہڈیوں پر سجدہ ہو گیا, تو ایسا نہیں ہے. اس صورت کے اندر بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. نماز ادا ہو جائے گی. جی مزید. قاری حسین باسر گزار ہوں ضلع بہاول نگر سے. ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے پروگرام. تو میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو مویشی منڈیوں میں لوگ ہوتے ہیں نا جی, جب جانور وغیرہ خریدنے جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو لے کے دیتا ہوں, مجھ سے یعنی کہ 10,000 کا جانور ہے تو مجھے بھی 12,000 کا دلوا دیں گے, اور اگلے بندے سے بھی 2,000 لے لیں گے, اس کو 8,000 دیں گے, مجھ سے 12,000 وصول کریں گے جبکہ جانور 10,000 کا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں. دونوں طرف سے بروکری کر رہے ہیں یا جی. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ کو اگر وہ سیل آؤٹ خود کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جانور ہے اور میں آپ کو یہ اتنے کا بیچ رہا ہوں, تو وہ ان کی چیز ہے, وہ جتنے میں بیچیں اور آپ جس سودے پر ان کے ساتھ راضی ہو جائیں اس پر ہوگا. لیکن جو عموماً صورتحال ہوتی ہے, جیسا انہوں نے بھی کہا کہ وہ دلوانے کی بات کرتے ہیں, ان کا اپنا جانور نہیں ہوتا بلکہ وہ سودا کرواتے ہیں. تو اب سودا کروانے میں 2 طریقے ہوتے ہیں کہ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں آپ کا سودا کرواؤں گا, جو بھی سودا کرواؤں گا اس پہ آپ مجھے 2,000 روپے دیجئے گا, یا جتنے میں سودا ہوگا اس کا اتنا % مجھے دیجئے گا. یہ کمیشن جو ہے وہ انہوں نے خریدار سے طے کر لیا. اور دوسری طرف انہوں نے دکاندار سے, منڈی میں جو بیوپاری بیٹھا ہوا ہے اس سے طے کر دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا میں سودا کروا دوں اور جتنے کا میں تمہیں سودا کرواؤں گا تو اس کا اتنا % مجھے دینا. ٹھیک ہے. یا بھئی ٹھیک ہے, اتنے میں وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر میری یہ چیز تم جو ہے وہ 10 کی بکوا دو گے تو 2,000 میں تمہیں دوں گا. تو یہ وہاں پہ اس کا کمیشن طے ہوتا ہے. تو کمیشن لینا جائز ہے, یک طرفہ بھی لینا جائز ہے اور 2 طرف سے بھی لینا جائز ہے. ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ کمیشن عرف کے مطابق ہوگا. مارکیٹ میں جتنا کمیشن رائج ہوگا اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں. اگر 2,000 روپے فی جانور کمیشن چل رہا ہے تو آپ 2,000 ہی لے سکتے ہیں, 2,500 نہیں لے سکتے. اگرچہ آپ کہیں کہ بھئی میں نے تو اس سے 2,500 کر لیا تھا, یہ طے کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی عرف سے زیادہ کمیشن طے کرنا بھی جائز نہیں ہے اور طے کر کے زیادہ لینا بھی جائز نہیں. ہاں, عرف 2,000 کا تھا, آپ کی بات جو ہے وہ 1,800 میں ہو گئی, 1,500 میں ہو گئی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کم میں طے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ میں جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے. یعنی 2,000 ہی رکھیں گے کیا, جانور چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق عرف پر ہوگا نا. تو عموماً پیسوں کے بجائے, فکس پیسوں کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ % پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جانور کا سودا جتنے میں ہوگا. 3 لاکھ کے جانور کا سودا ہوگا تو مثال کو میں اس پر آپ سے جو ہے وہ 1% لوں گا یا جو ہے وہ ½ % لوں گا. تو اب وہ جانور کی جس طرح قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح اس کا کمیشن % کے اعتبار سے بڑھتا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یعنی % بڑھ جاتی ہے تو کمیشن پیسوں کے اندر خود ہی بڑھ جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں طرف سے کمیشن لے. ہاں, مگر ایک یہ ہے کہ یہ شخص اس کو لے کر جا رہا ہے کہ بھئی تم میرا سودا اچھے داموں میں, سستے داموں میں کراؤ, اور یہ اس سے یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے کوئی کمیشن لے رہا ہوں, بلکہ یہ الٹا اسے مارکیٹ سے جو ہے وہ مہنگا جانور دلوا دیتا ہے اپنی باتوں میں الجھا کر, اور پھر جتنا اوپر مہنگا بیچا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا وہ بیوپاری سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جتنا میں نے اوپر مہنگا بکوایا ہے یہ پیسے مجھے دے دو. تو یہ 2 اعتبار سے ناجائز ہے. ایک تو آپ اپنے گاہک کے ساتھ, اپنے اس شخص کے ساتھ جس نے آپ پر بھروسہ اور اعتماد کیا کہ یار یہ مجھے اچھا اور سستا دلائے گا, آپ اس کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس سے کم کی چیز مل رہی ہے لیکن آپ اسے مہنگی دلا رہے ہیں اپنے کمیشن کے چکر میں. دوسرا, جو آپ بیوپاری سے طے کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری قیمت تمہیں ملے گی, اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا, جسے ٹاپ رکھنا جو ہے وہ کہتے ہیں, وہ میرا ہوگا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کمیشن آپ عرف کے مطابق لے سکتے ہیں بیوپاری سے, مگر وہ بیوپاری کی اپنی قیمت میں سے دے گا وہ. صحیح. تو جتنے کی بھی چیز بکے گی وہ ساری قیمت کا مالک بیوپاری ہوگا. کمیشن ایجنٹ اس
میں سے اپنے صرف کمیشن کا حقدار ہوگا. یہ کہنا کہ بھئی یہ چیز تو 10 کی اب آگے چاہے تم 20 کی بیچو یا 30 کی بیچو اوپر کا سارا تمہارا, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ تو اتنا زیادہ گاڑیوں میں ہو, مکانوں میں ہو, فلیٹوں میں ہو, یہ والی صورت زیادہ ہے, کیونکہ اس میں دیکھا ہے کہ کمیشن ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ محنت بھی کوئی زیادہ کرتے ہیں یا جان لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مالک نے 1 کروڑ روپیہ لگا کے پراپرٹی بنائی, اس کو جو اس پہ نفع آ رہا ہے وہ 3 لاکھ آ رہا ہے, 5 لاکھ آ رہا ہے, اور بعض اوقات وہ ایسوں کو آفر بھی اتنے نفع کی کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھے تو 1.5 چاہیے, 1 کروڑ 5 لاکھ چاہیے, اب تم جتنے کا بھی وہ ڈھونڈو. تو اب وہ جان لگا دیتے ہیں کہ بھی ویسے بھی اگر 1% لیں گے یا 2% لیں گے تو وہ بڑا محدود سا ہوگا, 10,000 تک چلا جائے گا, 20,000 بالفرض چلا جائے گا. لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے تو لاکھوں روپے بن جائیں گے. تو یہ ٹاپ لینا تو کافی چل رہا ہے. ہاں, ٹاپ لینا اگرچہ چل رہا ہے مگر یہ جائز نہیں. اس کے ناجائز ہونے کی وجہ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں شریعت مطہرہ نے حقوق کا تحفظ کس طرح کیا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو جس کے اندر بیچنے والے کو وہ چیز بیچ دیں گے, صحیح, ٹاپ رکھنے والا اس کی جائز قیمت ملنے پر بھی اس کا سودا نہیں کروائے گا اپنے ٹاپ کے چکر میں. صحیح, کہ اگر میں اتنے, اس نے تو بولا ہے کہ بھئی 1.5 کی بیچ دو, صحیح, ٹھیک ہے, 1.5 کی اگر وہ چیز بک جائے 1 کروڑ 5 لاکھ کی تو اس کو کمیشن مل جاتا. کمیشن میں. اچھا 1 کروڑ کی بک جاتی تو 1 کروڑ کا کمیشن, تو وہ جتنی محنت کرتا اس اعتبار سے وہ چیز بھی بک جاتی اور اس کو اس محنت کے مطابق اس کا کمیشن بھی مل جاتا. لیکن یہاں یہ ہوگا کہ وہ چیز اگر 1 کروڑ 5 لاکھ کی مارکیٹ میں ہے تو اب اگر اس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں نے اس پہ 5 لاکھ روپے حاصل کرنے, تو اب اگر وہ 1 کروڑ 9 لاکھ کا بھائی وہ سودا ہو رہا ہوگا تو یہ بننے نہیں دے گا. بالکل ٹھیک, اس کے ذہن میں یہی ہے کہ نہیں میں نے تو جو ہے وہ 3-4 یہاں پہ اصل جو ہے وہ مالک زمین ہے, مالک مکان ہے, اس کو نقصان یہ شخص جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. اچھا دوسرا پھر اس کا اپنا بھی نقصان ہے کہ مثال کے طور پہ وہ چیز بک ہی نہیں رہی اور نہیں بک رہی اور اسی ریٹ پر بک رہی ہے جس ریٹ کے اوپر مالک نے رقم بولی ہے کہ 1 کروڑ 5 لاکھ پہ ہی اس کا سودا ہوتا ہے. صحیح, تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ مالک تو بولے گا میں نے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے تو تم سے اپنی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے دے دو, اوپر جو تم چاہے رکھو. تو اب اوپر کچھ بھی نہیں جو ہے وہ اگر اتنے میں ہی بک جائے گی وہ چیز تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی, اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یوں دونوں کے حقوق کا تحفظ اسی کے اندر ہے کہ وہ چیز کمیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی صورتحال ہو اور وہ کمیشن عرف کے مطابق ہو. تو یہ ایک مناسب کیفیت ہے کہ اس کے اندر اسے بھی پتہ ہے کہ بھئی کم ملے گا, کم محنت کر کے کم ریٹ کا گاہک لے کر آؤں گا تو کم کمیشن ملے گا, زیادہ کا لے کر آؤں گا تو زیادہ ملے گا. مالک کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر جو میں ڈیمانڈ کرنا ہوں اگر اتنے میں بھی چیز بک گئی تو مجھے بہرحال اس کا کمیشن تو اس کو دینا ہی ہے, تو اس کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے میں اسے کوئی بھی عوض نہ ملے. تو اسے اس کا اپنی اس محنت کا بھی عوض اس صورت میں مل جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ عوض کا حقدار ہو رہا ہے. جبکہ ٹاپ والی صورت کے اندر اگر وہ چیز ریٹ ٹو ریٹ جو ہے بک گئی, جو مالک نے اس کے ریٹ دیے ہیں, تو پھر بروکر جو ہے وہ عوض سے محروم ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ عرف اپنا ہی ہے, مطلب کیا بولے کوئی 2% طے کر رہا ہے, کوئی 3% کر رہا ہے, کوئی 1% کر رہا ہے, جہاں جس کی مجبوری ہے. مطلب کہیں کمیشن والے کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے بعد گاہک کھڑا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا آگے پیچھے نہیں تو وہ اس کو کمیشن میں نیچے لا کے چیز کو بکوا دیتے ہیں, اور کہیں مالک مکان کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ بھی آفر کر دیتا ہے کہ 2% لے لیں, 3% لے لیں. تو اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عرف تو ہوتا ہے, یعنی وہ جو بھی انڈسٹریز ہیں جن میں یہ کام ہوتا ہے, جیسے ریئل اسٹیٹ ہے یا اور مختلف انڈسٹری ہیں, فارما انڈسٹری ہے, دیگر ہیں, ان سب کے اندر عرف موجود ہے. ہاں وہ عرف شہروں کے اعتبار سے جدا ہو سکتا ہے, بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے کہ علاقوں کے اعتبار سے بھی جدا صورتحال ہو. اب اس کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بڑے جو ہے وہ کلائنٹ ہوتے ہیں یا وہ سمجھیں کہ اس مارکیٹ کے بڑے جو ہے نا وہ پرانے تجربے کار لوگ ہوتے ہیں, وہ بسا اوقات اپنا عرف سے زیادہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ لیں گے اگر ہمارا کام سٹینڈرڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان کا کام بسا اوقات دوسروں کے مقابلے میں اچھا بھی ہوتا ہے, جلد ہو جاتا ہے,
صحیح. تو اس لیے وہ زیادہ کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اوور آل دیکھیں عرف ہم کسے کہتے ہیں کہ بھئی اکثر لوگ وہ کام کرتے ہوں. تو جب ہم اکثر کی طرف نظر ڈالیں تو دوسرے سارے جو یہ 2% کے اوپر کھڑے ہوئے. تو اب ایسی صورت میں بھی اگرچہ آپ اچھا کام کرتے ہو, بہرحال آپ کا 3% کا تقاضا کرنا وہ جائز نہیں ہے. وجہ یہ کہ بنیادی طور پر کمیشن کا جو کاروبار ہے یہ کس چیز کے اوپر آپ اجرت لے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز پر آپ اجرت کا تقاضا کر رہے ہیں جو آپ کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ کیا چیز ہے وہ؟ وہ چیز ہے بکوانا, کوئی سودا کروانا. تو انسان اپنے کسی کام کا تو اختیار کر لیتا ہے, بھئی میں یہ موبائل ریپیئر کر دوں گا, میں یہ صفحہ کمپوز کر دوں گا, ٹھیک ہے, یہ ایک کام ہے جو میرے اختیار میں کر لوں. لیکن ایک کام ہے کہ مجھے آپ سے کروانا ہے. تو اب آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کریں گے, نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. تو اب میں کتنی محنت کرتے رہوں لیکن اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کام نہیں ہوگا. کام بھی نہیں ہوگا. جب کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب وہ چیز جو آپ کو راضی کرنا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں اس کے اوپر اپنے دلائل دے سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں, ذہن سازی کر سکتا ہوں. تو اس لیے یہ وہ کام ہے جو کہ انسان کے یعنی بروکر کے اختیار میں نہیں. تو بنیادی طور پر ایسا کام جو آپ کے اختیار میں نہ ہو وہ اس کے اوپر اجرت اجارہ کرنا جائز نہیں ہے. مگر لوگوں میں عرف عام کی وجہ سے, لوگوں کی حاجات کی وجہ سے, زمانہ رسالت سے یہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, بعد میں بھی جو ہے وہ چلتا رہا. تو فقہا نے اس کے اجارے کو ضرورتاً جائز قرار دیا, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی پھر اجرت کو بھی بقدر ضرورت ہی قرار دیجیے کہ جس عرف کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجارے کی حاجت ہے تو اس عرف کے اندر اس اجارے کی جتنی اجرت چل رہی ہوگی اتنی ہی اجرت رہے گی, اس سے زیادہ اجرت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ مزید بھی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. بعض اوقات لوگ آگے سے سیدھے جواب کو بھی ٹیڑھا جواب دیتے ہیں کہ عرف ہی ایسا ہو گیا, یا کہیں ایسی چیزیں کہ غلط چیزوں پر عرف قائم ہو گیا, یا ان کی زبانوں پر ہے کہ نہیں ہمارے ہاں تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں تو بعض اوقات ایسی یعنی جو واضح ناجائز چیزیں ہیں تو کہتے نہیں اس پہ تو ایک عرف ایسا ہو گیا ہے, یعنی لوگوں میں اتنا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہے. دیکھیں عرف کی بنیاد پر کون سے مسائل کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں یا کن میں رخصتیں ملتی ہیں وہ ایک پورا کرائٹیریا ہے فقہ کے باب کے اندر, اور اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. جو واضح حرام چیزیں ہیں وہ عرف کی بنیاد پہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی. ہاں ظاہر ہے. اب آپ بولیں جناب آج کل کے دور کے اندر نماز چھوڑنے پر عرف ہے, اکثر لوگ نماز چھوڑتے ہیں, ہاں داڑھی نہیں رکھتے, جھوٹ بولتے ہیں, داڑھی نہیں رکھتے, اچھا سود کا پیسہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو یہ سارے کام کتنے ہی جو ہے وہ عرف کے اندر رائج ہو جائیں, بہرحال یہ حرام اور گناہ ہی رہیں گے, ان سے بچنے کا ہی حکم ہوگا. جن چیزوں کے اندر فقہا اجازت دیتے ہیں وہ کچھ کیٹیگریز ہیں مسائل کی, احکام دین کی, کہ کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جو فرسٹ کیٹیگری میں آتی ہیں, قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ثابت ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بعد میں کچھ اور چیزیں آتی ہیں جو اجتہاد فقہا سے ثابت ہوتی ہیں, پھر اس میں اور کیٹیگری آتی ہے, اور پھر کس عرف سے تبدیلی ہوگی, عرف سے کس کا عرف مراد ہے, یہ پوری ایک فقہی بحث ہے. تو یوں عوام کا اس معاملے میں جری اور بے باک ہونا, اور جب علماء یہ مسائل بیان کریں تو اس کے اندر ان کا اپنے تئیں یہ غور کر لینا یا یہ سوچ لینا کہ بھائی یہ چیز تو جو ہے نا عرف کے اندر ایسی ہے تو اب یہ بھی اجازت ہو گئی, یا بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آگے جا کے جائز ہو جائے گی. تو بالفرض مان بھی لیں کہ بھئی وہ چیز واقعی ایسی ہے جس میں تبدیلی آگے جا کر ہو سکتی عرف کی بنیاد پہ, ابھی تو نہیں ہوئی نا. تو آج جو اس کا حکم ہے وہی ہے, آپ اسی پر عمل کریں گے, اور اس کے برخلاف عمل کرنے پر آپ گناہگار ہی ہوں گے. تو اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ بھئی پاکستان کی کسی قانون میں تبدیلی ہونے جا رہی ہو, بولے آگے جا کے ہوئی جائے. ہاں بولے یہ ابھی سے اس میں ترمیم چل رہی ہے, پارلیمنٹ میں ہے, ابھی سپریم کورٹ آئے گی وغیرہ وغیرہ, تو چلو ابھی سے جو ہے نا اس قانون کی خلاف ورزی کر لو. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو اگلے دن جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ابھی قانون نافذ تھوڑی ہوا ہے, قانون جب بنے گا, بننے کے بعد نافذ ہوگا, پھر اس کے بعد جا کے اس کا امپلیمنٹیشن. اور کئی جرموں کی سزائیں ان قوانین کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ فلاں, بھلے بعد میں وہ قانون میں کچھ ترمیم ہوئی, بالکل, لیکن اگر کسی نے 20 سال پہلے وہ جرم کیا ہے,
جی 30 سال پہلے وہ جرم کیا ہے تو وہ تو اس اگرچہ قانون اس کے کی سماعت یعنی ہوا یوں کہ وہ ابھی ہو رہی ہے۔ ہاں وہ ابھی ہو رہی ہے ہاں کہ جرم ہوا 10 سال پہلے اور قانون جو ہے 5 سال کے بعد چینج ہو گیا، اور 5 سال کے بعد مزید 5 سال گزرنے کے بعد جس وقت عدالت میں وہ کیس زیر سماعت ہے اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی جس وقت جرم ہوا اس وقت قانون کیا تھا، اس وقت یہ نہیں قانون دیکھا جاتا کہ آج فیصلہ کرنے کے وقت قانون کیا ہے، قانون کیا تھا۔ اور کیونکہ آپ نے جرم اس وقت قانون کی خلاف ورزی کر کے کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو جرم والے یا جن پر بھی وہ چاہے ملزم ہو یا مجرم ہو، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، کیس چل رہا ہے اس پر، تو جب اس کی سماعت کی تاریخ آئے گی تو پھر بھی اس کی طرف سے فریق وہ جواب دے رہا ہے، اور جب بھی اس کا وکیل ہے کوئی بھی اس کا، اور کیس اس کا باقاعدہ اسی طرح ختم نہیں ہو جاتا کہ بھئی وہ تو فوت ہو گیا، 2 مہینے پہلے فوت ہو گیا تو اب اس کا وہ پورا سلسلہ ختم کر دیں۔ تو یہ ایسے ایک مثال دے کے ہم یہ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ بعض اوقات شرعی مسائل کے اندر بھی لوگ بڑے بے باک قسم کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پہ علماء کرام پہ بڑی زبان درازی کرتے ہیں، اور حقیقت تو وہ دین اسلام کے احکامات کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے، تو آسان راستہ ہے مولانا صاحب کو کچھ کہہ لو، علماء کو کچھ کہہ لو، تو علماء پہ وہ گفتگو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بڑے ہی محتاط رہنا چاہیے۔ کافی گفتگو ہوئی ہے اور یہ پورا ایک ٹاپک تھا کمیشن کے حوالے سے۔ سوال تو ہمیں جانور سے متعلق یہ موصول ہوا تھا، لیکن کمیشن کی ایک خاص کوئی منڈی نہیں ہے، یہ تو ہر طرف اب ایسا ایک جال وہ بچھ گیا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ اس میں آسانیاں بھی ہیں۔ ایک آدمی گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے، گھر لینا چاہ رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایسی لوکیشن بتاتا ہے، لوگ اس پہ ورک کرتے ہیں اور وہ اس کو پورا ورک کر کے اور وہ چیزیں اس کو دلا دیتے ہیں۔ تو آسانیاں بھی ہیں لیکن ان کے شرعی تقاضے وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام ہے حافظ عبد الرحمن، صادق آباد سے میں آیا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس عورت سے منگنی ہوئی ہو، نکاح نہ ہوا ہو ابھی، نکاح سے پہلے اس سے ملنا اور بات کرنا یا اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ جی صرف منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہے، کچھ بھی ایسے معاملات نہیں ہیں، تو منگنی میں کتنی گنجائش بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی کیا؟ دیکھیں منگنی جو ہے وہ وعدہ نکاح کا نام ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یعنی ایک بات ابھی پکی ہوئی۔ ہاں ابھی نکاح جو ہے وہ ہوا نہیں۔ ٹھیک۔ جو غیر محرم عورت کے ساتھ نکاح ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کی اس سے گفتگو یا اور معاملات جائز ہوتے ہیں، یعنی پردے ختم ہو جو معاملہ ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح ہے۔ تو جب تک نکاح نہیں ہوا اس وقت تک بہرحال وہ آپ کے لیے نامحرم اجنبی عورت ہی ہے، جس طرح باہر کوئی اور عورت جس سے جو ہے وہ منگنی بھی نہیں ہوئی، تو یہ نامحرم اجنبیہ عورت ہی ہے۔ اس سے بے تکلف ہونا، اس سے ملنا جلنا، اس سے غیر ضروری بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ اسے منکوحہ کے طور پر ہی گویا کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسی اعتبار سے اس سے رابطے رکھ رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے بعد والی زندگی کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ابھی سے جو ہے وہ آپس میں بات چیت اور گفت و شنید اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کی شرعاً اجازت ہرگز نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی آپ کے لیے نامحرم ہے، اجنبیہ ہے، اس سے آپ کو رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کام یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کر لیں۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کو نہ فون پر بات کی اجازت ہے، نہ بالمشافہ ملاقات کی اجازت ہے، نہ ہی جو ہے واٹس ایپ یا جو ہے وہ اور مختلف چیٹنگ کے ذرائع کے ذریعے سے اجازت ہے۔ اور گھر والے بھی بعض اوقات اس میں سپیس دے دیتے ہیں، جب منگنی ہو چکی ہے، گھر میں آنا جانا ہے تو چلو بھی یہ بیٹھ جائیں، بات چیت کریں، گپ شپ لگائیں۔ تو ایسے گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے، والدین بھی وہ گناہ گار ہوں گے کیونکہ ابھی تو آپ نے بات پکی کی نا۔ اور یہ بھی ہماری ساری گفتگو وہ ہے کہ جو بات پکی بھی دونوں فریقین کے دور پہ ہو رہی ہے، ان کے گھر والے آ رہے ہیں، ان کے کوئی لڑکا لڑکی آپس میں ہی بات پکی کر کے بیٹھے ہیں، تو منگنی نہیں ہوگی، وہ تو جی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک طرح کی نہیں ہے، اور بہرحال وہ ہو یا بات پکی ہو، دونوں صورتوں میں وہ نامحرم ہے، تو اس سے رابطہ رکھنے کی اس طور پر بھی کسی بھی طور پر بلکہ اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جو نکاح کے بعد بھی کفیل صاحب ایسے تعلقات ہوتے ہیں نا کہ گفتگو کرنا، موبائل اور یہ آپس میں یہ والے رابطے، اب ہوتا یہ ہے کہ نکاح بھی ہو گیا بالفرض،
تو بھی ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہر وقت آپ فون پہ ہی لگے ہوئے ہو، ہر وقت آپ پوچھ ہی رہو کیا کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، کیا بنا رہی ہو، بھنڈیاں بنا رہی ہیں، یہ بنا رہی، تو یہ چیزیں بعض اوقات یہی لڑائی کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے. اور فون پہ جواب نہ ملا، جو کچھ بھی نہ ہوا، تو اب وہ جواب در جواب ہی کا سلسلہ. اور آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ایسے کئی کیسز آتے ہیں کہ نکاح ہوا، باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، معاملہ طلاق تک پہنچ، رخصتی نہیں ہوئی، معاملہ طلاق تک پہنچ گیا. کیا کہیں گے؟ منگنیاں ٹوٹنے کا سبب اگر ہم بات کریں، یا جہاں نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، تو وہاں ان دیگر اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں رابطے میں جب آ جاتے ہیں تو وہ بہت ساری باتیں جو کہ میاں بیوی نے شادی کے بعد کرنی ہوتی، جی ہاں، پہلے ہی کر لیتے ہیں، وہ پہلے ہی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اچھا، پھر وہ بہت ساری چیزیں، اچھا جب بعد میں بات ہوتی ہیں تو چونکہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی دوسری چیز کا پابند کسی تیسرے شخص کا نہیں ہوتا، ان کو اپنی لائف خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنی ہوتی. ابھی کیا معاملہ ہے کہ بھئی شوہر اپنی پوری الگ لائف کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، عورت اپنے فیملی کے ساتھ بیزی ہے، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہیں دے رہی، یا یہ اسے کوئی جواب نہیں دے رہا. ہاں، یا ایسے ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں کہ تم نے وہاں نہیں جانا، جی، وہ کہ تم نے یہاں نہیں جانا، اور وہ مجبور ہے، اس کی گھر کی پوری جی، اس کی فیملی ہو جا رہی ہے. تو لہٰذا ان باتوں کی وجہ سے ہی کئی دفعہ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پاس جو کیسز دارالفتہ میں آتے ہیں طلاق کے، تو ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم تو والدین کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے نکاح کر دیا ہے، کوئی اور ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر رخصتی بھی جلد جو ہے وہ کر دیجیے، نپٹا دیجیے معاملہ. نمٹا دیجیے، ورنہ عموماً جو ہے وہ پھر کئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، چپکلش ہو جاتی ہے. اچھا، طلاق نہ بھی ہو نا، دراڑ ضرور پڑ جاتی ہے رشتے کے اندر، بالکل، کہ وہ پھر جب رخصتی بھی ہو گئی، اب اس کے بعد جب طلاق ہوتی ہے نا، اب جب اس کی پوری ہسٹری پیچھے سے پتہ چلتی، تو وہ رخصتی سے پہلے وہ کا معاملہ. رخصتی سے پہلے یہ بات ہوئی تھی اور ایسا ہوا تھا اور یوں ہوا تھا، وہ وہاں سے پوری جو ہے وہ کہانی چل رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارا یہی مشورہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی آپ رابطہ نہ رکھیں، اور حتی الامکان والدین کو چاہیے کہ نکاح کے بعد رخصتی کر دیں. اور منگنی کے بعد تو بہرحال شرعاً ہی جائز نہیں ہے، تو ہرگز یہ اختیار نہ کریں. میرے پاس ایک طلاق کا ایسا معاملہ آیا، تو اس میں اسی طرح کا کوئی کیس تھا، شوہر بھی شرمندہ تھا بعد میں کہ اب ہم کیا کریں، بس اب یہ ہو گیا معاملہ. اچھا بھئی کیوں آپ نے ایسا فورس کیا، کیا وجہ بنی؟ تو بولے وہ مجھے بس میرے گھر والوں میں سے یہ کسی نے کہا نا، دیکھو تمہاری بات مانتی کہ نہیں مانتی، تم اس کام سے روکو، یعنی رخصتی نہیں ہے ابھی، نکاح ہوا ہے، تمہاری بات مانتی کہ نہیں مانتی تم. سر اب اس کو تھوڑا وہ مل گیا کہ میری بات نہیں مانے گی، نکاح مجھ سے ہوا ہے. بول دیا کہ نہیں، تم نے یہ فلاں جگہ جا رہے ہیں گھر والے، یہ تم نے نہیں جانا. اب وہ اکیلی کہ کہاں رہے. اچھا، نہ وہ اپنے ماں باپ کو بتا رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان اور معاملات کے والدین کہیں کہ ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی تو یہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرے گا. تو بالآخر ہوا یہ کہ وہ چلی گئی، وہ لڑکی چلے گی. اب ان میں آپس میں ناراضگی، جو رخصتی ہونے والی تھی اس کو بھی ایک لمبا کھینچ دیا کہ ابھی ہم نہیں کریں گے، ہمارے کچھ معاملات یہ وہ، اور یہ اپنے طور پہ پریشان، وہ اپنے طور پہ پریشان، بات کچھ بھی نہیں ہے. اور اس شوہر کو بھی شے کسی اور نے دی، ابھارا کسی اور نے کہ یہ والی بات ڈیمانڈ رکھ کے دیکھو تم. تو اس طرح کے امتحان لینے بھی چھوڑ دیں. جب آپ کی رخصتی ہو جائے، سب کچھ ہے، اب آپ بیوی کے سامنے ہیں، بیوی آپ کے سامنے ہے. قرآن نے تو اسے ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے کہ جس طرح آدمی کو اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے ایک لباس کتنا اہم ہے اور ضروری ہے. اچھا، لباس ہمیں کئی طرح کے فوائد پہنچاتا ہے. سردی کے تو سردی کے لباس ہیں، گرمی ہے تو گرمی، یہ ہمارے جسم کو وہ فائدے پہنچاتا ہے. تو میاں بیوی کو تو کئی اعتبار سے اس کی جو تشریحات فرمائی گئی نا، جو لباس کہا گیا ہے، تو اس میں تو یہ کہ لباس جیسے آدمی کو فائدے پہنچاتا ہے، تو میاں بیوی بھی اپنے ایک دوسرے کو فائدے ہی پہنچائیں گے، تکلیف اور ضرر والا کام نہیں کریں گے. لباس انسان کے بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے. اور بھی کئی اعتبار سے اس کی جو تشریح فرمائی گئی ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے کہ معاملہ معاذ اللہ طلاق تک پہنچ جائے.
جی مزید سوال. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اور اس کی چادر گندی ہو جائے تو کیا چادر بدل سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے جزاک اللہ خیرا. کافی لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے. اب دو چادریں پہن لی ہیں تو یہ عمرہ کرنا ہے یا حج کے دن جو ہیں تو حج کے دن ظاہر ہے کافی دن ہے, یعنی اس میں بطور خاص کہیں کہ 8 کو مینا جانا ہے, 9 ذوالحجہ کو عرفات ہے, 10 کو آگے صبح صادق فجر کا وقت وہ مزدلفہ کا وقوف بھی ہے, آگے پھر مینا شریف میں پھر کنکریاں, پھر قربانی, پھر طواف زیارت, یہ سارے معاملات ہیں. لیکن قربانی جب تک نہیں ہوگی تو ظاہر احرام نہیں اترے گا. تو اب یہ 8 سے لے کر 10 یا آگے 11 کو بھی قربانیاں بعض اوقات ہوں تو یہ 4 دن کیا یہ چادریں ہی پہن کے رکھیں, چادروں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ دیکھیں احرام کی پابندیاں لازم ہیں محرم پر, مگر یہی چادریں ضروری نہیں ہیں. ٹھیک, احرام تبدیل ہو سکتا ہے, یعنی احرام کی چادریں تبدیل ہو سکتی ہیں. احرام تو آپ کا وہی رہے گا جو آپ نے حج کا احرام باندھا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہے, تو وہ احرام کی نیت ہے, اس نیت کے بدلے میں آپ پر پابندیاں لازم ہیں. البتہ چونکہ ان چادروں کو, اس لباس کو بھی احرام کہا جاتا ہے تو یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں, انہیں آپ دھو بھی سکتے ہیں, انہیں اتار بھی سکتے ہیں. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا 4 دن غسل نہیں کر سکتے, ہاں یہ اتاری تو احرام اتر گیا. تو ایسا نہیں ہے, آپ ان چادروں کو اتار بھی سکتے ہیں, آپ غسل بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں, انہی کو دھو کر دوبارہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. اسی طرح خواتین ہیں کہ ان کا احرام تو ان کا اپنا لباس ہی جو لباس پہنی ہوئی ہیں, یا وہ اسکارف جو ہے وہ پہنتی ہیں, تو وہ اسکارف اور اپنے کپڑے وہ بھی تبدیل کر سکتی ہیں, وہ بھی غسل کر سکتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتاریں گی یا جو مرد ہیں وہ چادریں اتاریں گے تو احرام اتر جائے گا. نہیں, احرام ان کا اپنی جگہ پر قائم ہی ہے. وہ جو ہے وہ یہ کپڑے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اتار کر غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, احرام پہ ہی کوئی اگر ناپاکی لگی تو اس کو دھو بھی سکتے ہیں؟ جی بالکل, اسی کو بھی دھو کے استعمال کر بالکل, بلکہ دھونا ضروری ہوگا, جبکہ شرائط کے مطابق اس پہ زیادہ نجاست لگ گئی تو اب چونکہ ناپاکی کے ساتھ تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے, تو آپ کو بالکل اسے جو ہے وہ دھو کر پاک کرنا ہوگا, اور آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہی پہننا آپ پر ہے, آپ دوسرا نیا بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اور حج کے دنوں میں تو ہم ایسا مشورہ بھی دیں گے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی احرام اگر ویسے تو میلا کچیلا حاجی تو پسندیدہ ہے, بھلے آدمی اپنے گھروں میں رہتا ہوا کتنا ہی روزانہ ہی نہاتا ہو, 2 مرتبہ بھی غسل کرتا ہو, گرمیوں میں 3 بار بھی غسل کر لیتا ہو, لیکن حج میں اور احرام کی حالت میں تو میل چھڑانا یہ بھی اس کو بھی مکروہ فرمایا ہے, پسندیدہ نہیں عمل. میلا کچیلا ہی ہو تو بھی ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ وہ حاضر ہے اور اس کے گناہوں کے میل دھل رہے ہیں, یہ اس طرف نظر رکھے. لیکن پھر بھی اگر بالفرض کوئی ایسا ہے کہ جس کو اپنی طبیعت میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی کہ بھئی وہ اگر صاف ستھری چادر لے لے گا, یہ چادر اتار کر دوسری چادر لے لے گا تو اس کو اور خشوع خضوع مل جائے عبادت میں, نماز میں, تو ٹھیک ہے آپ وہ چادر تبدیل کر لیجئے. تو ایسا نہیں ہے کہ چادریں جو پہنی ہیں اول سے وہی چادر رہے گی, بلکہ ہم مشورہ دیں گے جب آپ مینا کی طرف جائیں اور مناسک حج جب ادا کرنے کی طرف جائیں تو اپنے ساتھ ایک احرام مزید ضرور لے کر جائیں, احرام ضرور لے کر جائیں, چادر لے جائیں, ایک چپل بھی ایکسٹرا ساتھ لے کر جائیں, کیونکہ ان جگہوں پر عموماً کئی چپلیں آپس میں مل جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں, یا آدمی کہیں رکھ کر ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے اتاری کس طرف تھی اب کس طرف آ گیا. تو اپنے پاس ایک چپل بھی ضرور رکھیں زائد, اور چادر بھی اپنے احرام کی ایسی زائد رکھیں تاکہ آپ کو ایسے مواقع پر کوئی کسی طرح کی پریشانی بھی نہ ہو. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.